میں اس مدرسے کو دل کی گہرائیوں سے اس مدرسے کے سارے کارکنان کو اور آپ سب لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بستی کا نام بھی حمید ہے اور حماد محتمم صاحب بھی ہیں اور ماشاءاللہ کارنامہ بھی محمود ہے، کارنامہ بھی محمود ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جن کا نام محمود تھا، پہلے استاد ان کا بھی نام محمود تھا، اور 150 سال سے مسلسل اس مدرسے کے کارنامے بھی الحمدللہ محمود ہیں، چپے چپے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، اللہ اکبر، کیا نام آیا زبان پر، بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ اس ملک پر مولانا قاسم نانوتوی کا جو احسان ہے، ہم اس احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ دوستو، بچپن میں مولانا قاسم نانوتوی نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں ہر طرف نکل کر جا رہی ہیں، ہر طرف جا رہی ہیں۔ دوستو، کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا، ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے گا۔ دوستو، یہ ایک مدرسہ ہے جو تاریخ میں اس مدرسے کی مثال نہیں بن سکتی۔ جس طرح سے حضور کا مدرسہ صفہ نبوی، اسی کی ایک کرن آ کر دیوبند میں چمک گئی اور دارالعلوم دیوبند بن گیا اور پورے عالم میں اس کا فائدہ ہے۔ حرم کے امام تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند میں اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، میں دنیا کے ہر ملک میں گیا، امام حرم ہونے کے واسطے سے مجھے ہر ملک میں لوگ بلاتے ہیں، اور میں جہاں گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر ہے۔ پوری دنیا کے چپے چپے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ ابھی ہم دارالعلوم کے بہت بڑے محدث ہیں حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ ہم فیجی گئے تھے۔ فیجی 14 گھنٹے تک وہ جہاز اڑتا ہی رہا، تھک گئے، پیر ورم کر گیا۔ جب وہاں پہنچے، ایسا جزیرہ کہ دنیا کا آخری کنارہ، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے سورج وہی نکلتا، فجر کی سب سے پہلے نماز وہی ہوتی ہے۔ وہاں جب گئے تو دیکھا ماشاءاللہ یہ جیسے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ان استاذوں سے پوچھا کہاں کے فارغ ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند کے۔ کہتے ہیں اڑائے کچھ ورق نرگس نے، اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ دوستو، ہر طرف الحمدللہ یہ مدرسہ بھی آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، اور چپے چپے پر اتنے مدرسے ہیں کہ آپ گن نہیں کر سکتے۔ دوستو، انگریزوں نے، آج کل کیا حالات ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بھی کل صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو کتنے خطرناک حالات تھے، مولویوں کا چلنا دشوار تھا، اور کوئی کرتا پاجامہ اگر پہن لیتا تو اس کو مولوی کہہ دیا جاتا، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ دوستو، یہ صورت ہے۔ دلی میں 1000 مدرسے تھے، سارے مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، اور عجیب صورتحال تھی۔ بڑی بڑی مسجدیں، دلی میں جو ہے ایک شاہجہانی مسجد تھی، شاہجہانی مسجد تو ہے، ایک اکبری مسجد تھی، بالکل جامع مسجد کے سامنے بہت بڑی مسجد تھی، اور اس میں شاہ اسحاق نے درس دیا تھا، شاہ عبد القادر نے درس دیا تھا، بڑے بڑے علماء، اور اسی مسجد سے مولانا اسماعیل شہید پیدا ہوئے تھے، مولانا سید احمد شہید پیدا، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے تھے۔ انگریزوں نے کہا یہ بڑی خطرناک مسجد ہے، اگر یہ مسجد رہی تو یہاں سے کوئی پیدا ہو جائے گا جو ہم کو رخصت کر دے گا۔ چنانچہ انگریزوں نے اس مسجد کو توڑ کر جڑ سے بنیاد سے پھینک دیا، اس مسجد کو ختم کر دیا کہ نہ یہ مسجد رہے گی، نہ یہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، اور نہ ہم کو ہندوستان سے جانا پڑے گا۔ لیکن انگریزوں کو کیا خبر کہ اسی مسجد کے فیض یافتہ دلی سے دیوبند منتقل ہو جائیں گے، اور پھر دیوبند کا مدرسہ قائم کر کے انگریزوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ دوستو، انگریز چاہتا تھا ہم نہ رہیں، مسلمانوں کو چاہتا تھا یہ نہ رہیں، مسجدیں نہ رہیں، مدرسے نہ رہیں، لیکن دوستو ہوا کیا؟ انگریز ہی نہیں رہا، انگریز ہی نہیں رہا، مسجدیں بھی موجود ہیں، مدرسے بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ دوستو، اس لاک ڈاؤن میں سارا کام رکا، لیکن الحمدللہ مدرسوں کا کام نہیں رکا۔ تنخواہ تو رک گئی، لیکن حافظ ہونا نہیں رکا، عالم ہونا نہیں رکا، مفتی ہونا نہیں رکا، محدث ہونا نہیں رکا۔ میں سچ کہتا ہوں، کم سے کم 10,000 حافظ اس ملک میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں پیدا ہو گئے، 10,000 کم سے کم۔ ابھی ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، کہیں 20، کہیں 5، کہیں 10، اور یاد رکھو یہ مدرسے اگر رہے، یہ علماء اگر رہے، آج اگر پورے ملک میں 60,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال 50 نہیں ہوگے، 70 ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
اور اسی طرح سے اگر ملک میں 50,000 عالم ہیں تو پیچھے نہیں جائیں گے، ہم آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند ماشاء اللہ ہر سال 1700 عالم پیدا کرتا ہے۔ کتنے؟ 17۔ اور ایک عالم کسی علاقے میں چلا جاتا ہے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ مولانا حماد دیوبند سے فیض لے کر آئے اور ماشاءاللہ بہار پیدا ہوگی، ہوئی کہ نہیں بہار؟ اور انشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو یہی جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی ان کو یہاں جمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کر کے دکھا دیں گے، اور انشاءاللہ اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر چلا کر اور دین کا بہترین خادم بنا دیں گے۔